دوسرا حصہ۔ میں نے بڑی تندہی سے معاملے کو رفت گزشت کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ یہ کہ سچ مچ سب کچھ بھول گئی تھی، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ میرا جرم پوشیدہ تھا، میں جرم کہوں گی کیونکہ میں اس کو پوشیدہ رکھنے کی انتہائی کوشش کر رہی تھی اور کسی طرح اس کو ظاہر کرنا نہ چاہتی تھی۔ قصہ مختصر، میرے تاریک اعمال پر رازداری کی خاموش چادر پڑی ہوئی تھی۔ غم کبھی کا ہلکا ہو چکا تھا، ضمیر کی تابندگی ماند پڑ چکی تھی، بلکہ فنا ہو چکی تھی۔ وہی ضمیر جو کبھی کہتا تھا کہ کس طرح تو اپنے عزیز اور محبت کرنے والے وفادار شوہر سے آنکھ ملائے گی، کس منہ سے بات شادی اس کے سامنے جائے گی، وہی ضمیر اب آزمودہ نسخے بتا رہا تھا۔ خاموشی اور مکاری ایسی چیزیں ہیں کہ غریب شوہر کے باپ کو پتہ نہ چلے گا کہ یہ موتی سچے ہیں کہ جھوٹے۔ وہ خیال کہ اپنے عزیز شوہر کے پیروں پر گر کر ساری داستان غم رو رو کر بیان کر دوں گی، کسی سے نہ کہوں گی، مگر ہاں دنیا کی عزیز ترین ہستی یعنی شوہر سے سب کچھ ضرور ضرور کہوں گی، اور اپنی معصومیت اور ظلم کی کہانی اسے سناؤں گی۔ کیا عجب کہ وہ رحم کریں اور معذرت قبول کریں۔ غرض یہ خیال کبھی کا دل سے نکل چکا تھا۔ اب تو یہ سوچتی تھی کہ اسی طرح شوہر سے بھی اس راز کو پوشیدہ رکھوں گی جس طرح اوروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ میری اس میں کچھ خطا نہیں اور مجبوری ہے، میں معصوم ہوں اور میرا دل معصوم ہے۔ میں بے شک اپنے شوہر سے بغیر آنکھ جھپکائے مل سکتی ہوں، کیونکہ میں سچ مچ ذرہ بھر گنہگار نہیں ہوں اور کوئی خاص ضرورت نہیں جو یہ دکھڑے شوہر کے سامنے بیٹھ کر خوامخواہ روئے جائیں۔ چنانچہ اب یہ معاملہ طے تھا۔ مصیبت کو برداشت کر کے بھلا چکی تھی کہ اور ہی معاملہ درپیش آیا۔ میں بالکل غافل تھی اور سب کچھ صفحہ دل سے محو ہو چکا تھا کہ شک و شبہات کے منحوس بادل اس طرح امڑ کر آئے کہ میں سہم گئی۔ کچھ شبہ سا ہوا تھا کہ کہیں کوئی خاص بات تو نہیں۔ جوان لڑکی اپنی طبعی رفتار میں اگر کچھ فرق محسوس کرے تو کوئی خاص بات نہیں، مگر ایسے موقع پر جب کہ وہ میری طرح واقعات کا سامنا کر چکی ہو تو طرح طرح کے شبہات آنا لازمی ہے۔ رہ رہ کر ڈر سا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں کچھ اور بات تو نہیں ہے۔ چنانچہ بیٹھ کر اچھی طرح حساب لگایا، سوچا، غور کیا، دن گنے تو اور بھی شبہ ہونے لگا۔ پریشان سی ہو گئی، دل کو طرح طرح کے حساب لگا کر سمجھایا، مگر شبہ نہ گیا۔ بڑی غلطاؤں پیچا ہوئی، دل میں سوچی کہ لاؤ عارفہ تو اپنی رازدار ہے، اس سے کیوں نہ کہہ دوں سب حال۔ چنانچہ یہ طے کر کے اس کے گھر گئی۔ کہنا چاہا اور بار بار ارادہ کیا، بلکہ کئی دفعہ تو صرف زبان پر آ کر رک گیا۔ قصہ مختصر کسی طرح کہتے نہ بن پڑا۔ بہت کچھ پیچ و تاب کھائے اور بہت غور کیا، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ پھر آپ 4-6 دن بعد خیال جاتا رہا۔ پریشانی خود ہی دور ہو گئی۔ پوچھ گچھ سے اپنا اطمینان کر لیا، دل کو سمجھا لیا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی خاص تعجب کی بات نہیں۔ نتیجہ یہ کہ بہت جلد بات آئی گئی ہو گئی۔ 2-4 روز اور گزرے اور خیال بھی نہ رہا۔ دن گزرے اور ہفتے گزرے۔ خود اپنے وہم پر ہنسی آئی اور پختہ یقین ہو گیا کہ محض خالی خولی وہم ہی تھا۔ مگر جناب واقعہ تو پھر واقعہ ہے۔ آخرش وہ وقت آیا کہ پھر شبہ پیدا ہو۔ میں گھبرا گئی۔ الہی اب میں کیا کروں؟ جو دن گزرتا پہاڑ معلوم ہوتا۔ قصہ مختصر، شبہ بدرجہ یقین کو پہنچا اور میرے دل نے گواہی نہیں دی۔ بالکل سچ مچ ثابت ہو گیا کہ واقعہ پھر واقعہ ہے، کیونکہ صاف قرائن موجود تھے۔ خدا کو منظور نہیں جو میری لاج رہ جائے۔ پردہ فاش ہوگا، ذلت کا سامنا ہوگا، اصلی معنی میں آبرو ریزی اب ہوگی، سب کچھ کہنا پڑے گا۔ ماں اور باپ، بھائی اور بہن سب کو معلوم ہوگا کہ کس طرح میری دین و دنیا خراب ہوئی ہے۔ یہ بات سارے خاندان کو معلوم ہو جائے گی۔ ہر کس و ناکس، آنے جانے والا تک اس راز سے آگاہ ہوگا، یعنی اصل معنی میں یہ راز تش تذبام ہو کر رہے گا۔ یہ تھا وہ تقدیر کا نوشتہ جو جلی قلم میں ایک خوفناک سیاہی کی تحریر بن کر میری آنکھوں کے سامنے کوند گیا۔ یہ تمام خوفناک اور جانگسل خیالات، خدا کی پناہ، میری عزت اور آبرو کا لاشا پڑا تھا، اور یہ خوفناک خیالات مردار خار پرندوں کی طرح کس طرح شست باندھ کر اور جھوم جھوم کر اس پامال لاشے پر اتر رہے تھے۔ میں حیران و پریشان ہو گئی۔ ایک دھڑکا سا لگ گیا، یا میرے اللہ اب کیا ہوگا؟ آخر میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کیا خدا کی سلطنت سچ مچ غارت ہو گئی؟ نعوذ باللہ، کیا بے گناہ کی یہی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے؟ ان خیالات کے ہجوم در ہجوم سے میں کچل کر رہ گئی، پامال ہو کر رہ گئی۔ پھر مرے پر 100 درے وہ مضمون ہوا، یعنی خیالات نے اور بھی جانگسل روانی کے ساتھ ایذا رسانی کی نئی شاہراہیں ڈھونڈیں۔
خیالات کا ہجوم در ہجوم خوفناک تخیل بن کر مجھے ستا رہا تھا۔ تمام وہ باتیں ایک ایک کر کے ذہن میں آئیں جو پیش آ سکتی تھیں۔ والد صاحب جس وقت سنیں گے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا تو عجب نہیں جو اپنے گولی مار لیں۔ بالفرض انہوں نے یہ نہ کیا تو ان کے ملنے والے آئیں گے اور ان سے عذرائے ہمدردی اور اشارتاً اور کنایتاً پوچھیں گے کہ آخر وہ کون موذی تھا اور کس طرح اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا۔ بھائی صاحب کو معلوم ہوگا تب وہ کیا کریں گے؟ غیرت میں آ کر کیا تعجب کہ مجھے بھی مار ڈالیں اور خود بھی اپنی جان دے دیں۔ محلے میں چیمگوئیاں ہوں گی، اماں جان سے محلے والیاں کیا کہیں گی، دشمن اور حاسد کیا کیا حاشیہ آرائیاں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ یہ تمام خیالات میرے دماغ میں اس طرح بار بار آئے کہ روحی تکلیف کی وجہ سے میں سچ مچ چیخ پڑی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ سوائے موت کے دوسرا علاج نہیں، موت ہی ایک دوا ہے کہ یہ تمام کے تمام جھگڑے نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کر دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری تدبیر نہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے طے کر لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کنواں گھر ہی میں موجود ہے، لہٰذا اب بہترین صورت یہی ہے کہ اس میں گر کر اپنی ناپاک زندگی کا خاتمہ کر کے باپ دادا کی عزت کو بچا لوں۔ اس تجویز پر گھنٹوں غور کیا، ہر طرح سے بہترین پایا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ اتفاقاً گر گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ڈوب کر رہ جائے گا۔ بہت خوب تدبیر ہے، چنانچہ یہی طے کر کے دل کو اطمینان دلایا اور واقعی ایک سکون قلب حاصل ہوا۔ چنانچہ خیالات کی رو میں اٹھ کر گئی، فوراً کنویں میں جھانک کر دیکھا، اندر تاریکی تھی، مگر غور سے دیکھنے سے پانی کی جنبش نظر آئی۔ مگر خیال جو ایک دم سے اس کی گہرائی کی طرف پہنچا تو دل لرز گیا، جھٹ سے ایک ڈولچی بھر کے چلی آئی۔ رات کا سناٹا تھا، اندھیری رات میری قسمت سے بھی زیادہ تاریک معلوم ہو رہی تھی۔ ایک ہیبتناک خاموشی فضا میں مسلط تھی اور تاریک فضا میں منحوس تاروں کی چمک۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے میرے اوپر سلاخیں اور بھالے مارے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی چارپائی پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھا، ایک عجیب و غریب سناٹا طاری معلوم ہوا۔ میں نے والدہ صاحبہ کی چارپائی کی طرف کان لگائے اور سوائے جھینگروں کی مسلسل آواز کے ہر چہار طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ موقع ہے، چنانچہ میں اٹھی، دبے پاؤں کنویں کی طرف بڑھی، کنویں کی منڈیر پر بھاری قدموں سے چڑھی۔ ایک دم سے آسمان کی خاموش اور تاریک فضا کی طرف نظر اٹھ گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ ایک تڑپ کے ساتھ اپنی جگہ سے ٹوٹ کر غوطہ مار کر سیدھا میرے سامنے فضا کی تاریکی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ مجھے مان خیال آیا کہ میں بھی اب زندگی کی روشنی اور نوجوانی کی چمک اور دمک کے ساتھ اس تارے کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کنویں کی خوفناک اور تیرہ و تار گہرائی میں ڈوبتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے ایک ناقابل بیان کوشش کے ساتھ کنویں کے اندر جھانکا۔ بس میرا کنویں میں جھانکنا ہی ایک قیامت ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اندر کی خونی ہیبتناک تاریکی سچ مچ مجھے کھینچے لیتی ہے۔ کنواں نہیں بلکہ ایک خوفناک اژدہا ہے جو میری طرف منہ پھاڑ رہا ہے۔ ایسا ڈر لگا کہ بس ایک چیخ منہ سے نہیں نکلی، یہی غنیمت ہوا۔ کہاں کا ڈوبنا اور کیسا تیرنا، بھاگی بری طرح بدحواس ہو کر۔ بس یہ معلوم ہوا کہ کنواں ایک آدم خور اژدہا ہے اور اپنی جگہ چھوڑ کر اب لپکا میری طرف۔ قصہ مختصر کس طرح میں گھبرا کر بھاگی ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ برآمدے کے کھمبے سے لگی میں کھڑی ہانپ رہی تھی اور دل بلیوں اچھل رہا تھا، اور میں اس تاریکی میں کھڑی اس طرح کنویں کی منڈیر کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں ہل تو نہیں رہی ہے، کہیں سچ مچ کنواں میری طرف مجھے نگلنے کے لیے آ تو نہیں رہا ہے۔ جب ذرا ہوش ٹھکانے ہوئے تو میں ہار کر اپنی چارپائی پر آ گئی۔ کنویں میں گر کر مرنا تو بڑی بات ہے، کنویں کی طرف دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، مگر مرنا مجھے سخت ضروری تھا، لہٰذا اب چپکے چپکے ادوان کی رسی کھولی، پھندا بنا کر گلے میں ڈال کر آہستہ آہستہ جو دبا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بس یہ ٹھیک ہے، پھانسی دے کر مر جانا بہت ٹھیک رہے گا، مگر زور سے جو کسا ہے تو خدا کی پناہ۔ کس طرح پھڑپھڑا کر میں نے جلدی سے پھندا ڈھیلا کیا ہے کہ میری گردن چھل گئی۔ معلوم ہوا کہ مرنا دراصل سب سے مشکل کام ہے۔ چنانچہ تجویز اب یہ دل میں آئی کہ کہیں سے سنکھیاں منگواؤں گی، تب جا کر کام چلے گا۔ اسی سوچ میں دیر تک محو رہی اور پھر سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد خواب دیکھا، کتنا خوفناک خواب تھا۔ میں نے خواب میں کنویں کو دیکھا، ایک سیاہ فام بلا تھی کہ جما ہی لے رہی تھی اور میں سانس کے ساتھ اس کے منہ کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ میں نے اس خیال سے کہ کہیں میں سانس کے ساتھ کھینچ نہ جاؤں، سونے ہی میں چارپائی کو زور سے پکڑ لیا کہ ایک دم سے مجھے معلوم ہوا کہ کنواں میری طرف منہ پھاڑ کر نگلنے کو لپکا۔ بس ایک دم سے سوتے ہی میں میرے منہ سے زور سے چیخ نکل گئی اور میری آنکھ کھلی تو زور سے چارپائی کی پٹی پکڑے ہوئے تھی اور مارے ڈر کے میری گگی بند گئی۔
والدہ صاحبہ جاگ اٹھیں اور انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ خواب میں ڈر گئی تھی۔ دوسرے روز صبح جو اٹھی تو الجھنوں کے لیے راستہ سلجھا ہوا ملا، پھر وہی ہجوم خیالات، پھر وہی تسلسل خیالات اور ایک سے ایک نیا راستہ۔ خیال تھا کہ اڑا جا رہا تھا، کہاں کہاں پہنچ رہا تھا۔ پھر اسی خیال سے شروعات ہوئی کہ میں نے بڑی بھاری غلطی کی جو اس ظالم کا نام و پتہ مسل کر پھینک دیا۔ جب یہ راز کھلے گا اور سسرال تک بات جائے گی تو کیا ہوگا؟ طلاقم طلاق ہوگا۔ وہ مسل ہوگی کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ مجھے کیا خبر تھی، ورنہ میں اس کا پتہ احتیاط سے رکھ لیتی اور جب میری جان کو آفت آتی تو اسی کو پکڑتی۔ غرض کیا بتاؤں کیسی کیسی میں پریشان ہوئی ہوں۔ بس نہ تھا جو ابھی ابھی اس ظالم کے پاس پر لگا کر پہنچ جاتی اور کہتی کہ او بے درد، تو نے میری دنیا خراب کر دی، اب بتا کوئی تدبیر۔ یہ خیال بھی نہ آتا تھا کہ وہ انکار کر سکتا تھا اور میری امداد نہ کرتا۔ وہ چور تھا، مجرم تھا، بھلا مجال ہے جو وہ انکار کرے۔ مگر اب ان فضول خیالات سے کیا ہونا تھا؟ میں تو اس بابو کا نام بھی نہ جانتی تھی۔ یہ ہجوم خیالات اور ان کا خوفناک تسلسل ایک نہایت ہی تکلیف دہ اور جاں مگر جیتا جاگتا خواب ہو کر مجھے ایک متحرک اور متزلزل مگر تخیل مآب بلا ہو کر چمٹ گیا کہ جوں میں اسے گھبراتی اور جان کو آتا اور دل الٹنے لگتا۔ لہٰذا اس تسلسل کو میں نے اس طرح توڑنے کی کوشش کی کہ صورت حالات کو دیکھتے ہوئے اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ تو طے تھا کہ راز فاش ہوگا، خاموشی اور رازداری کی چادر تار تار ہونا یقینی تھی۔ اب نہ صحیح، بعد 2 مہینے کے تمام خاموشی اور فریب اور رازداری کے بادل چھٹ جائیں گے اور واقعات کی روشنی میں میری سیاہ کاری اور پردہ داری کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ لہٰذا اب سوال تھا کہ یہ پردہ داری اور فریب کاری تاکہ کیوں نہ میں عارفہ سے جلد کہہ دوں۔ چنانچہ بہت غور و خوض کے بعد میں نے طے کر لیا کہ عارفہ سے کہہ دینا چاہیے۔ خوب اچھی طرح اور بار بار غور کر کے یہی طے کر لیا، اور یہ طے کرنے کے دوسرے ہی روز عارفہ کے یہاں پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی عارفہ سمجھ گئی کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ کہنے لگی کہ بہن کچھ نڈھال سی ہو رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ خیر تو ہے؟ میں بیٹھ گئی اور بجائے جواب دینے کے میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ایک کنواری اور پاک دوشیزہ تھی۔ عصمت اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی، عفت اس کی پیشانی کے بوسے لے رہی تھی، وہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا تھا جو ایک دوشیزہ کا امتیازی روپ ہے۔ اور میں، افسوس، ایک کچلا ہوا شباب تھی، ایک روندی ہوئی اور پامال شدہ جوانی، ایک مسلا ہوا پھول، جوتے سے مسلا ہوا، اور وہ بھی ایسا کہ جوتے کی نجاست پھول کی ہر پنکھڑی میں زہر کی طرح بس گئی تھی۔ خود میری طبیعت میرے لیے باعث نفرت و امتلا تھی۔ میری اپنی طبیعت خود اپنے ہی لیے متعفن تھی، خود اپنی ہی بدبو سے میری جوانی شرمندہ تھی۔ میں گناہوں کا پوٹ اور معصیت کا پشتارا تھی۔ شیطان کے وجود نہیں بلکہ شیطان کی شیطنت اور اس کے خبیث ترین جبروت کا مکمل اور مسلسل اعلان تھی۔ مگر بخدا میں پھر بھی معصوم تھی۔ وہ نور جوانی جو ایک دوشیزہ کی جبین پاک پر ستارہ سحری بن کر چمکتا ہے، وہ نور ازلی جس کی مہر ہر دوشیزہ کے ماتھے پر قسام ازل کی طرف سے ثبت ہوتی ہے، وہ عارفہ کی پیشانی پر جگمگا رہا تھا، جس کی شعاؤں کی تڑپ سے میری آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں، اور ادھر میری بدقسمت اور کھوٹی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا تھا۔ قصہ مختصر، میں مجسم آلودگی تھی اور میرے لیے عارفہ ایک مجسم نور تھی۔ بجائے جواب دینے کے میں عارفہ کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے اسے میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبائیں۔ میں نے عالم بے اختیاری میں اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اس کو زور سے چمٹا کر اپنے دل کا بخار نکالنا شروع کیا۔ وہ اس غیر معمولی بات سے گھبرا گئی، اس کے ہوش جیسے جاتے رہے، اور ایک پریشان کن لہجہ اس کے منہ سے نکلا، میری بہن، اور بھرائے ہوئے لہجے میں اس نے گھبرا کر جو مجھے بڑی ملائمت سے چھڑایا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس کی پلکوں میں ہمدردی کے 2 موتی لٹک رہے تھے۔ کس قدر متوحش صورت بنا کر اس نے مجھ سے پوچھا ہے، خدارا بہن تجھے کیا ہوا؟ اس کے سوال کے جواب میں میرے پاس آنسوؤں کی لڑیاں تھیں کہ بارش کا تار ایک آہ کے ساتھ میری آنکھوں سے سچ مچ کی جھڑی لگ گئی، اور اسی حالت میں جس طرح بھی مجھ سے بن سکا اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، رک رک کر، ہچکیاں اور سسکیاں لے لے کر، رو رو کر اور ہل ہل کر، اپنے دل پر صدمے کے گھونسے نہیں بلکہ سچ مچ چھاڑ مار کر۔ قصہ مختصر جس طرح بن پڑا اور جیسے ہو سکا اور ممکن تھا، میں نے اس راز سربستہ کو عارفہ کے آگے کھول کر رکھ دیا، شروع سے لے کر آخر تک اس کو اپنی داستان درد سنا ڈالی
کس طرح ایک ظالم نے مجھے پکڑا، کس طرح میں اس سے جان پر کھیل کر لڑی، اور کس طرح اس سے خوفناک جنگ کی، اور کس طرح وہ میرے اوپر غالب آیا، اور کس طرح میں اس راز سربستہ کو بلی کا گو بنائے رہی، اور کس طرح اب خدا کی مرضی ہے کہ معاملہ تش تذبام ہو۔ یہ میں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں اپنا قصہ بیان کرتی جاتی تھی اور اس خوفناک اثر کو دیکھتی جاتی تھی جو عارفہ کے چہرے سے ظاہر تھا۔ اس نے کس طرح میری پوری کی پوری داستان سناٹے میں آ کر اور مبہوت ہو کر سنی، اور بعد مفصل طور سنانے کے میں نے اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، یہ دیکھنے کو کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کی خوبصورت غلافی آنکھوں میں منافرت کی سیاہی آتی ہے کہ ہمدردی کا نور۔ میں نے دیکھا اور غور سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں میرے خلاف نفرت کی سیاہی آ گئی۔ میرا دل بے قابو ہو گیا کہ ان آنکھوں میں ہمدردی کا نور گل ہو گیا۔ دل ایک بھر آیا، طبیعت امڑ آئی اور میں پھوٹ پڑی۔ رو کر میں نے کہا، بہن میں قابل نفرت ہوں تو قابل رحم بھی ہوں، اور جب تم بھی آنکھیں پھیر لوگی تو میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ عارفہ کی آنکھیں ہمدردی اور محبت کا پیالہ بن گئیں، جن میں سے دو آتشہ آخر کو چھلک گیا۔ ہمدردی کے سیلاب سے نفرت کی سیاہی دھل گئی۔ وہ میری ہمدرد تھی، سچی اور محبت کرنے والی ہمدرد تھی، اور وہ نفرت کی سیاہی جو میں نے دیکھی تھی شاید ایک قدرتی چیز تھی۔ اس کے پاک اور صاف اور عصمت مآب باطن کے لیے شاید اس وحشیانہ ظلم کا ذکر ہی باعث امتلا تھا۔ عصمت مآب طبیعت بھی دراصل کتنی حساس ہوتی ہے۔ عارفہ کی طبیعت اس قسم کے تمام تذکروں کے لیے کنواری تھی۔ میرے قصے کا بار اٹھانا مشکل تھا۔ ویسے بھی نسوانیت اس قسم کے تعفن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کجا ایک پاک و صاف اور معصوم صفت عارفہ سی دوشیزہ۔ اس قسم کا تذکرہ کسی دوشیزہ کے سامنے دراصل اس کے عصمت مآب اور کنوارے خیالات کی عصمت دری سے کم نہیں۔ ایک کنواری لڑکی کا دراصل تخیل بھی دوشیزگی کی بھینی بھینی بو سے معطر و معمبر رہتا ہے، اور پھر یہ ذکر تو بڑی چیز ہے۔ شاید میرا ساز بھی اس کے تخیل دوشیزگی کی شان میں ایک ناپاک گستاخی تھا۔ عارفہ نے سچی ہمدردی اور تشویش کے ساتھ معاملے پر غور کیا۔ یہ شاید بدترین معاملہ تھا جو ایک کنواری ہمجولی کے سامنے پیش ہو سکتا تھا۔ اس میں تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہ تھی کہ راز افشا ہونے کے پورے سامان ہو چکے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مہینہ دو ایک اور یہ معاملہ چھپا رہ سکتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے؟ مگر سچ پوچھئے تو عارفہ بیچاری اس معاملے میں کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ گمسم ہو جائے، ایک سناٹے میں آ جائے۔ یہ دراصل ایسا معاملہ تھا کہ اس کے صدمے اور دھچکے کو مظلومہ کے آس پاس بیٹھنے والیاں اور سننے والیاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سچ مچ ایک مادی صورت میں خود محسوس کرتی ہیں۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ جو وہ کر سکتی تھی اس نے کیا، یعنی اس صدمے کی ہیبت اور دھڑکے کا صدمہ بے طرح محسوس کیا۔ بڑی دیر تک چپ بیٹھی رہی۔ ادھر وہ نہایت ہی معصوم نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور مظلومیت اور معصومیت کی کہربائی آمیزش کے عجیب و غریب تاثر سے ایک ناقابل بیان جمود یا عارضی سکوت فضا میں مسلط معلوم ہوتا تھا۔ میں عارفہ کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی، شاید اپنی اور اس کی دونوں کی مجبوری و معذوری پر غور کر رہی تھی۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ سماجی قوانین کی بے رحمی تو دیکھیے کہ اگر کوئی دوشیزہ کسی بدکار کی ستمرانی کا شکار ہوتی ہے تو وہ خود اس راز کو پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں وہ اس راز کو خود تشتزبام کر دیتی؟ کیوں نہیں وہ خود اس ظلم کی ٹہنی کو نوچ کر پھینک دیتی پبلک کے سامنے کہ دیکھو یہ نامراد ظالم ہے اور اس کو سزا دو؟ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی، مجبور ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں ایسا کرے تو مجرم کو تو سوسائٹی ایک حبذا اور ہررا کے ساتھ چھوڑ دے گی اور خود مظلومہ کو سخت ترین سزا دے گی۔ وہ یہ کہ جھوٹے برتن کی طرح لوگ اسے پھینک دینے اور پھوڑ مارنے کی چیز تصور کریں گے۔ سوسائٹی اس کی پیشانی کو بدنامی کے گرم لوہے سے داغ دے گی۔ نتیجہ یہ کہ اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو اس لائق نہیں کہ ان اعلیٰ طبقے کی خواتین کی ہمسری کا دعویٰ کرے جنہیں کوئی زبردست ہاتھوں والا ظالم محض بربنائے خوش قسمتی یا سوء اتفاق ابھی تک نہیں ملا ہے، اور نہ آئندہ ملنے کی بظاہر کوئی خوش آئند امید ہے۔ وہ اس لائق نہیں کہ کوئی نوجوان اس کی طرف شادی کی نیت سے دیکھ بھی سکے، بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی معصیت اور آلودگی ہے۔ وہ قابل نفرت ہے اور گلے اور سڑے حصہ جسم کی طرح سوسائٹی اور خاندان سے کاٹ کر کوڑے پر پھینک دینے کے لائق ہے۔ یہ ہے وہ سزا جو ہمارا انصاف پسند قانون ایک سچی اور سیدھی اور انتہا سے زیادہ پاک باز خاتون کو دیتا ہے۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے کیا چارہ
کہ مظلومہ اپنا استغاثہ روز قیامت کے لیے اٹھا رکھے، جب ظالم پکڑا جائے گا اور مظلومہ کی عصمت اس کارساز حقیقی کے آگے اپنی پامالی اور تباہی کی فریاد کرے گی، اور وہ بھی ایسی کہ عرش کے کنگورے ہل جائیں گے، پیغمبروں کے دل پگھل جائیں گے اور سب دیکھیں گے کہ یہ وہ فریاد ہے جس میں دم عیسیٰ نے جان ڈالی ہے، لہن داؤدی نے رقت کے تار چھو دیے ہیں، اور اس میں وہ سوز ہے جو حق تعالیٰ نے شاید صرف مادر حسین کی آہ کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ اس جمود و سکوت کو بالآخر میں نے ہی توڑا۔ میں نے عارفہ سے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، کوئی دوا کھا لوں؟ دوا اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور حرف شکایت بن کر فضا میں تیرتا چلا گیا۔ اس کا لہجہ کچھ شکایت کے ترنم سے لبریز تھا۔ اس نے اپنی نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ اس قسم کی باتیں کس طرح اس کی طبیعت پر بار ہیں۔ پھر ویسے بھی اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا مشورہ کرے۔ بار بار میں نے اس سے مشورہ لیا، بار بار میں نے دوا کے بارے میں جب اس سے پوچھا تو اس نے ایک عجیب بامانی سادگی سے آہستہ سے مجھ سے کہا، تمہارے پاس ہے؟ اور یہ کہہ کر اس کی نظریں از خود نیچے جھک گئیں۔ اب مجھے خیال آیا، بھلا کون مجھے ایسی دوا لا کر دے گا؟ پھر دوا آ بھی گئی تو اس کا کھانا اور راز پوشیدہ رہنا، لہٰذا اس شکست کے بعد اب ظاہرہ کوئی علاج نہ تھا، اور عارفہ نے ڈرتے ڈرتے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ میری تقدیر واقعی خراب ہے اور بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور پھر میری اس میں کچھ خطا بھی نہیں، لہٰذا گھر والوں سے پوشیدہ رکھنا فضول ہے۔ اس لازمی مشورے کو سن کر مجھے ایک پھریری سی آئی اور میں نے اس سے تنک کر کہا، کم بخت، بھلا میں کس طرح سے اور کس سے کہوں؟ اگر ملازمہ سے کہتی ہوں تو وہ گھر والوں سے کہنے سے قبل جا کر پڑوس میں پھونک دے گی، اور اس سے پہلے گھر والوں کو پڑوسی آ کر اطلاع دیں گے۔ خود کہنا ناممکن، تو کہہ نہیں سکتی، آخر بتا تو صحیح کہ کس سے اور کیسے کہوں۔ اب اس کی تدبیر اس کے پاس بھی نہ تھی، لہٰذا فی الحال باوجود ہر طرح کی دماغی کاوش کے وہی مضمون رہا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یعنی عارفہ کو اپنا ہمدرد اور ہمراز بنا کر گھر لوٹاؤں، اور آخرش پھر اسی خلجان میں پڑ جاؤں، پھر اسی روحی اور دماغی تکلیف میں تڑپوں، وہ روحی تکلیف جس کا اندازہ لگانا معمولی کام نہیں۔ عارفہ کے یہاں سے آئے ہوئے ہفتہ بھر گزر چکا تھا، اور اس دوران میں یہ حال تھا کہ دم دم پہ الجھن بڑھ رہی تھی، اور اس پر ترا یہ کہ میں نے ایک عجیب و غریب بات دریافت کی۔ ایک دم سے مجھے اماں جان کے ایک جملے پر محسوس ہوا کہ اب سے نہیں، بہت پہلے سے وہ میری حالت پر اچھی طرح غور کر رہی تھیں۔ ان کی تمام گزشتہ باتیں ایک ایک کر کے دل میں کھٹکنے لگیں، اور ایک بات سے دوسری بات کی کڑی جو ملائی تو صاف نظر آیا کہ اب سے نہیں بلکہ وہ بہت پہلے سے میری طرف سے مشکوک ہیں۔ اور پھر اس احساس کے پیدا ہوتے ہی میں نے اپنی حالت کو دیکھا۔ میری جسمانی حالت میں اس قسم کا تغیر ہو چکا تھا کہ میں اس کو اٹھتے بیٹھتے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ اب جو مجھے اماں جان کی طرف سے یہ احساس ہوا تو میں نے دیکھا کہ اٹھتے بیٹھتے ان کی نظر میرے اوپر ہے، وہ میرے حرکات و سکنات کو کس طرح دیکھتی ہیں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ وہ مجھے انہی نظروں سے اپنی دانست میں چھپ کر دیکھ رہی تھیں کہ گویا میں نے انہیں پکڑ لیا۔ میری اور ان کی آنکھیں چار ہوئیں، اور ان کی اور میری دونوں کی حالت وہ ہوئی کہ جیسے میں چور تھی اور انہوں نے پکڑ لیا۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈبے کا ڈھکنا تھا اور وقتی انتشار کے باعث وہ ہاتھ سے چھوٹ پڑا۔ انہوں نے میری حالت اور ابتری محسوس کی اور دوسری طرف منہ پھیر کے جمع ہی لی، اور میرا یہ حال کہ میں سیدھی کمرے میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور بدن پسینہ پسینہ۔ مجھے کمرے میں آئے مشکل سے 5 منٹ بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی، گویا اعصاب میں درانتی سی چلتی معلوم دی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، منہ فق ہو گیا، حلق میں کانٹا پڑ گیا اور ایک عجیب ہی اضطرابی حالت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ آ کر میرے پلنگ کے پاس جو بیٹھی ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اب راز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ معلوم کرنے نہیں آئی ہیں بلکہ محض تصدیق کرنے آئی ہیں۔ یہ وقت میرے لیے کیسا سخت تھا اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے۔ کچھ رازداری کا پہلو لیے ہوئے انہوں نے مجھے ٹہوکا دیا اور اپنی دانست میں رویہ بدل کر پوچھا، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بے قابو ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا امڑ آیا۔ وہ تو سب کچھ جانتی ہی تھیں۔ انہوں نے بےقل ہو کر مجھے جھپٹ کر سنبھالا، گلے سے لگا کر بڑی رازداری سے کہا، چپ چپ، خاموش۔ بس اتنا کہہ کر وہ تیزی سے چلی گئیں۔ اس کے آدھ گھنٹے بعد ہی ان کی منہ بولی بہن اور میری منہ بولی خالہ آئیں۔ وہ اماں جان کے پاس گئیں اور وہاں سے سیدھی میرے پاس آئیں، اور انہوں نے آتے ہی مجھ سے یہ کہہ کر پوست کندہ حالات پوچھے کہ بیٹی اب چھپانے کی بات نہیں اور نہ چھپائی جا سکتی ہے۔ میری حالت اور تکلیف کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ شرم بھی ایسی چیز ہے جس کی شدت سے موت کا پسینہ آ جاتا ہے۔ قصہ مختصر، جس طرح بھی بن پڑا، رو رو کر منہ چھپا کر ٹکڑے کر کر کے
میں نے حرف بحرف قصہ سنا دیا، بلکہ انہوں نے پوچھ لیا۔ اس کے بعد اچھی طرح مجھے دیکھا اور دلاسا دیا، سمجھایا اور چمکارا، مگر ساتھ ہی سرزنش کے لہجے میں کس کر ایک جھڑکی بھی دی کہ آخر اتنے دن تک میں نے کیوں اس معاملے کو پوشیدہ رکھا۔ میں بھلا اس کا کیا جواب دیتی؟ کیسے کہہ دیتی کہ اس امید پر خاموش رہی کہ سمجھی تھی کہ بات گئی گزری ہو گئی۔ میرے پاس سے اٹھ کر وہ گئیں اور والدہ صاحبہ کے رونے کی ایک دبی ہوئی چیخ نے مجھے مطلع کر دیا کہ انہوں نے پورا حال والدہ صاحبہ سے کہہ دیا، لیکن وہ ایک اضطراری کیفیت تھی اور وہ فوراً چپ ہو گئیں، شاید اسی وجہ سے کہ فوراً اس بات کے پر نہ لگ جائیں۔ ایک دم سے ایسا معلوم ہوا کہ خاموشی چھا گئی اور بات وہیں کی وہیں گھوٹ کر رکھ دی گئی۔ والد صاحب سے بڑی دیر تک اماں جان نے باتیں کی اور غیر معمولی طور پر اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ رہ گئے۔ اس کے دوسرے ہی دن ایسا معلوم ہوا کہ معاملات نے ایک نئی کروٹ لی ہے۔ گھر کی رفتار گو وہی تھی، بات چیت بھی وہی تھی اور ظاہرہ وہی روزمرہ کا دستور العمل تھا، مگر ایک غمناک سکوت در و دیوار سے برس رہا تھا۔ اس کے بعد تکالیف نے پہلو بدلا۔ باوجود گھر کے صبر و تحمل کے گھر والوں کو وہ روحی تکلیف پہنچ رہی تھی جو شاید میری موت پر بھی نہ ہوتی، وہ تکلیف جو کسی عزیز کی موت سے زیادہ روح فرسا اور جاں گسل ہے۔ میں دیکھتی تھی کہ اٹھتے اور بیٹھتے مسلسل اور پیہم گھر والوں کے دلوں میں ایک دردناک اور خوفناک غم کی برچیاں لگ رہی ہیں۔ قصہ مختصر روحی تکالیف کی انتہا میرے سامنے تھی۔ غم کے زہر آلود پنجے میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح تمام گھر والوں کے دل و جگر میں اپنی تیز اور زہریلی نوکیں گاڑے ہوئے ہیں، اور آہنی اور بے رحم خوفناک غم کا پنجہ کس طرح دل و جگر میں گڑ کر ایسی پھریری لیتا ہے کہ تکلیف سے تڑپتے ہیں مگر تڑپنا ناممکن، روتے ہیں مگر رونا ناممکن۔ گھر کی مصیبت کی اگر ابتدا ہوئی تو میری مصیبت کا شباب، خدا کا قہر، جیتی جاگتی صورت میں میری صورت پر پھٹ پڑا۔ بے شک میرے لیے یہ خدا کا قہر تھا۔ میں نے اپنے قابل احترام اور عزیز باپ کو کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا۔ ان کے نورانی چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی، وہ اداسی جو سال بھر ہوا منجلے بھائی مرحوم کی جوان موت کے وقت بھی نہ تھی۔ یہ تو ایک خوفناک اداسی تھی۔ میں نے خون کے آنسو اپنی آنکھوں سے بہاتے ہوئے اپنے پیارے باپ کی سچ مچ ٹوٹی ہوئی کمر کو دیکھا، جس پر گھر کی تفکرات کا بار تھا۔ غضب ہے خدا کا کہ کڑیل جوان اور ہونہار بیٹے کی موت کا صدمہ کس جوان مردی سے انہوں نے جھیلا، مگر اس غم نے تو سچ مچ ایک دن میں ان کی کمر توڑ دی۔ میں نے دیکھا کہ برآمدے میں کھڑے اماں جان سے باتیں چپکے چپکے کر رہے ہیں، چہرے پر غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے کرتے ان کے اداس مگر نورانی چہرے پر غمناک زلزلہ سا آیا۔ مضبوط اور قوی دل کی شریانیں ٹوٹتی سی معلوم دیں کہ چشم زدن میں برچیاں مارتے مارتے غم کے عفریت نے ایک گرز گھما کر دیا۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور میرے دیکھتے دیکھتے چشم زدن میں اس خوفناک عفریت نے قوت مردانہ کو شکست دی اور ضعیف آنکھوں نے ہار کر دریا چھوڑ دیا اور ملجھائے ہوئے چہرے پر سے ڈھلک ڈھلک کر آنسوؤں نے داڑھی کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ والدہ صاحبہ کا بھی یہی حال ہوا۔ ان کی نظر آہستہ سے اپنے غمناک شوہر کی طرف اٹھی۔ نظر چار ہونا تھی کہ معلوم ہوا کہ مرد پھر مرد ہے کہ صفائی سے والد صاحب نے تیزی سے رومال سے اپنا منہ پوچھا، ایک آنکھ کھینچی، آسمان کی طرف دیکھا، قوت مردانہ کو یکجا کر کے اپنے جذبات کو کچل کر کہا، مجھے کچہری کو دیر ہو رہی ہے، کھانا لاؤ۔ غرض میں کیا عرض کروں کہ والد صاحب کی حالت کیا تھی اور کس طرح قابل رحم تھی۔ میں خود مصیبت میں تھی، مگر بات دراصل یہ تھی کہ ان کی مصیبت کا میں موجب تھی اور میری مصیبت میں ان کی مصیبت سے خار نکل آئے تھے۔ ان کی عمر دیکھتے اور پھر یہ صدمہ، ان کی صورت دیکھ کر مجھے ترس آتا تھا۔ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیا سوچتے ہوں گے دل میں، یہ وہ سوالات تھے جو مجھے ادموا کیے ہوئے تھے۔ اماں جان نے ہوشیاری یہ کی تھی کہ پہلے ہی دن ملازمہ کو جواب دے دیا تھا اور اب گھر میں سوائے گھر والوں کے کوئی دوسرا نہ تھا، ورنہ بھانڈا پھوٹ چکا ہوتا۔ گھر کا گھر ایک درد کے عالم میں خاموش تھا، در و دیوار سے آہیں نکلتی معلوم ہوتی تھیں۔ ایک منحوس اور خوفناک خاموشی گھر پر طاری تھی۔ ہر چیز سے پریشانی اور اسرت اور ماندگی اس طرح ظاہر تھی کہ جیسے گھر پر مصیبت نہیں بلکہ تباہی چھائی ہوئی ہے۔ پھر یہ سب کچھ درد و غم، رنج و محن وقتی نہیں تھا، کسی عزیز کی جوان موت کی طرح، بلکہ پیہم اور مسلسل تھا جس کی انتہا نامعلوم۔ ان تمام امور پر غور کیجئے کہ سوسائٹی کا یہ مجرم کس سرزنش کے لائق ہے، مگر یہ سب کچھ بھی اس خوفناک جرم کے نتائج کی ابتدا ہی تھی۔ انتہا کس نے دیکھی تھی؟ ابھی تو بربادی اور نحوست کی طرف بڑھتا ہی قدم تھا۔
चुनाचे अगला स्टेज इस दर्दनाक किस्से का यह है कि घर के बाद बाजार पर नौबत आई, यानी ये बात जो पोशीदा रखने की थी अब घर से निकलकर मोहल्ले में पहुंची। वो मजमून हुआ कि होंठों निकली कोठों चढ़ी। जिस रोज़ के खाला बी साहिबा से मैंने ये सब कुछ इकबाल किया था, उसी रोज़ का जिक्र है कि एक निहायत ही मोतबर और राजदार औरत मुझे देखने के लिए बुलाई गई थी। उसने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि अब इस राज का पोशीदा रहना किसी सूरत मुमकिन नहीं। निहायत ही राजदारी की शर्त पर उसे बुलवाया गया था और राजदारी ही का उसने वादा भी किया था। उसके दूसरे ही दिन खाला साहिबा मेरी ससुराल भेज दी गई थी ताकि जल्द से जल्द मेरी रुखसती की फिक्र करें, क्योंकि दरअसल तजवीज़ कुछ और ही हो चुकी थी। यानी इस जुर्म के सिलसिले में अब खुद माँ बाप एक और जुर्म करने का हलाकत आफरी इरादा कर चुके थे। ये तजवीज़ थी कि किसी होशियार और चाबुकदस्त काबिला की इमदाद से मुझे सुबकदोश करा दिया जाए और उसके बाद ही जल्द से जल्द शौहर के घर पहुंचा दी जाऊं। मगर उस औरत ने इस सिलसिले में मदद करने से साफ इनकार कर दिया था और अब किसी दूसरी औरत की तलाश थी, और शायद इसी तलाश के सिलसिले में किसी न किसी तरह ये बात फूट निकली और घर से मोहल्ले में पहुंची। नतीजा जाहिर, आने जाने वालियों और पड़ोस की दूसरी औरतों का किसी बहाने से घर में आना और देखना कि घर की कुछ हवा ही और है, एक मुर्दनी है कि छाई हुई है, मुझे देखना कि रूपोश हूँ, मेरे अलील होने का उज़्र नहीं बल्कि उज़रात, और वो भी इस खूबसूरती से कि जैसा मौका देखा बात बना दी, किसी से कुछ और किसी से कुछ और। फिर दरोग गोरा हाफिज न बाशद, मुझे देखने और भांपने वालियों ने मुझे देखा भी, और न क्यों देखती। और फिर इन देखने और भांपने वालियों में कैसी कैसी परदार थीं, ऐसी कि लड़की के पैर की आहट से पता चला लें कि क्या मामला है, एक नज़र में ताड़ जाएं। किस्सा मुख्तसर, मोहल्ले वालों को पता चल नहीं गया बल्कि चल चुका था। कोई मुंह पर तो कहता नहीं मगर उड़ती उड़ती आखिर सुनी ही गई। वालिद साहब के दो एक मिलने वालों ने गलत खबर उड़ाने वालों की खुद वालिद साहब से शिकायत की और इस दुश्मनी की वजह पूछी। नतीजा जाहिर है, यानी ये कि वालिद साहब ने वालिदा साहिबा से बहुत जल्द कह दिया कि अब मैं इस जगह मुंह दिखाने के काबिल न रहा, और फिर बात फूट चुकी थी और मेरी फिक्र भी करना तही। लिहाजा सिवाय इसके दूसरी सूरत ही नजर न आई कि फौरन रुखसत लेकर वतन चलें। चुनाचे जिस कदर जल्द भी मुमकिन था रुखसत हासिल की और ये सोचकर घर की ठानी कि वहाँ किसी को मालूम ही नहीं है, लिहाजा मेरी फिक्र भी आसानी से मुमकिन होगी। सब यही समझेंगे कि लड़की की शादी करने आए हैं। चुनाचे बगैर इसका इंतज़ार किए हुए कि खाला भी साहिबा ने मेरी रुखसती के बारे में क्या तय किया है, जल्द से जल्द हम लोग वतन पहुँचे। इस कदर जल्दी और एकदम से हम लोग गए हैं कि वतन पहुंचकर भाई साहब को इत्तला की गई कि हम सब यहाँ आ गए हैं। उन गरीब को इन हालात की कोई खबर ही न थी। वतन पहुंचने के 4 रोज़ बाद खाला भी साहिबा पहुंची और ये खबर लाई कि मेरी ससुराल वाले अभी रुखसती के लिए तैयार नहीं, बल्कि ताज्जुब कर रहे हैं कि जब हमारी तरफ से जोर दिया गया था तो मजबूरी जाहिर की गई थी और अब इतनी जल्दी ये कहते हो। एक ज़ोरदार ख़त ससुराल वालों को और लिखा गया कि जल्द से जल्द मुझे रुखसत करा ले जाएं, वरना फिर महज रुखसती के लिए दोबारा हम लोगों को वतन आना पड़ेगा। और इधर एक वाकई होशियार औरत को बुलाकर मुझे दिखाया गया और उसके सुपुर्द ये काम हुआ कि जल्द से जल्द मुझे सुबकदोश करवा दे। उसे काफ़ी रुपया दिया गया और देने का वादा किया गया। उसने तीसरे ही रोज़ कह दिया कि बेहतरीन वक्त ज़ाय हो चुका है और अब अगर ऐसा किया गया तो मेरी जान का ख़तरा है, जिसकी वो कतई जिम्मेदार नहीं। मतलब ये कि जो रुपया ले चुकी वो जब्त और काम ख़त्म। मगर तोबा कीजिए, खुदा की पनाह, ज़रा इस जुर्म की खबासत और शैतानत पर गौर तो कीजिए। वही माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला पोसा और जवान किया था, वही माँ बाप जो मोहब्बत में मेरे ऊपर जान छिड़कते थे, उन्होंने शायद आज ही के दिन के लिए और इसीलिए मुझे परवान चढ़ाया था कि एक बद किरदार के पंजे में फंसकर जब घर का नाम डुबोने लगूं तो इस कश्ती को गिरदाब से निकालने के लिए मेरी ही जान की कुर्बानी कर दी जाए। गरज कह दिया गया उस औरत से कि कुछ परवाह नहीं, चाहे जान रहे या जाए, तुम इलाज करो। चुनाचे मैं अब इस जान तलब मुसीबत के सचमुच मोहलिक मराहिल तय करने के लिए तैयार थी। आप ख्याल करेंगे कि ये शायद मेरी मुसीबत की इंतहा थी। तोबा कीजिए भला, इंतहा किसने देखी थी? मगर ज़रा गौर तो कीजिए कि ये सब कुछ मुसीबत मेरे ऊपर महज इस वजह से नाजिल हुई थी कि समाजी कवानीन ही कुछ ऐसे हैं। जब ये देखना मकसूद होता है कि ख़ास कौम में नेक चलनी या बद चलनी का मेयार क्या है, जब कोई देखना चाहता है कि एक ख़ास कौम कहाँ तक मिन हैसियतुल कौम नेक चलन या बद चलन है, तो बदकिस्मती तो देखिए कि फ़िलासफ़रान आलम नहीं तो कम अज़ कम फ़िलासफ़रान हिंद ने यही तरीक़ा रखा है
کہ انہیں اس سے بحث نہیں کہ معاملات کیا ہیں، وہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قوم میں ظالم کے شکار یعنی مظلومہ کے ساتھ کتنی سختی ہوتی ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ قوم ایک مظلومہ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور اس کا برا بدا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ بے شک اس قوم کے افراد بے حد پاک باز ہیں، بے حد نیک چلن ہیں۔ نیک چلنی کا معیار بھی یہی ہے کہ مظلومہ پر اس درجہ سفاکیاں روا رکھی جائیں کہ دوزخ کے عذابوں کی تمنا کرنے لگے، بالکل اسی طرح جیسے میں خود دوزخ کی تکالیف کو ان تکالیف سے بدل جہاں بہتر اور عزیز سمجھتی تھی جو میرے اوپر گزر رہی تھیں۔ مگر اب تو نہ صرف ماں باپ راضی تھے بلکہ میں خود راضی تھی کہ ایک جرم کے پوشیدہ رکھنے کے لیے اب دوسرا جرم کیا جائے، خواہ میری جان رہے یا جائے۔ ہمارا مکان اس طرح پر تھا کہ مکان در مکان تھا، ایک مردانہ مکان تھا، اس کو پورا طے کر کے آؤ جب زنانہ مکان آتا تھا، اور یہ خوش قسمتی تھی کیونکہ آنے جانے والیوں کے لیے پوری زحمت ہوتی تھی اور کوئی عزیز رشتہ دار یا اور کوئی بیوی بغیر کافی نوٹس کے آ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر ذرا سی ناقابل محسوس روک تھام سے ایسی ویسی آنے جانے والیوں کی بالکل ہی روک ہو گئی تھی۔ عزیز رشتہ داروں سے وہ لوگ عموماً ناآشنا ہی ہوتے ہیں جن کے والدین کی عمر باہر ملازمت پر کٹتی ہے، اور پھر میری شادی کا معاملہ درپیش تھا، لہٰذا کافی عذر تھا کہ کوئی بھی آئے خواہ وہ بہت ہی قریب عزیز ہو مگر میں ایک تاریک کمرے میں گھس جاؤں۔ اماں جان نے سکھا دیا تھا کہ ایسے موقع پر میں لاکھ کہوں مگر تو اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ چنانچہ اگر قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بیوی آتی تو یہی ہوتا، اور اماں جان مجھے ڈانٹتی جھڑکتی، پھر خود ہی کہہ دیتی کہ اچھا ہے بوا، آج کل کی لڑکیوں میں شرم کی ضرورت بھی ہے۔ چنانچہ آنے والی بیوی زائد سے زائد یہی کرتی کہ جب میں کسی طرح نہ نکلتی تو خود کمرے میں گھس آتی اور میں اسی طرح بیٹھے بیٹھے ذرا منہ پھیر کر سلام کر لیتی اور وہ چلی جاتی۔ چنانچہ اب اس طرح نہایت ہی اطمینان سے میرا خطرناک علاج ہو رہا تھا۔ ہفتے بھر کے علاج ہی نے مجھے زیر و زبر کر دیا، میں صاحب فراش ہو گئی اور نوبت بعیجا رسید کہ معلوم ہوا کہ دنوں نہیں بلکہ شاید گھنٹوں کی مہمان ہوں، مگر سب بے سود، اور مجبوراً میری جان بچانے کے لیے خود معالج نے علاج کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ ساتھ ساتھ اس علاج کے سسرال والوں پر بھی بے طرح زور ڈالا جا رہا تھا کہ جلد سے جلد رخصت کرا لے جائیں۔ اس دوران میں خط و کتابت کا یہ نتیجہ نکلا کہ میری سسرال والوں نے شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی، اور ادھر چند روز بعد جب میں ٹھیک ہو گئی تو علاج شروع ہوا، اور اس کی رفتار اس قدر امید افزا اور قابل اطمینان تھی کہ معلوم ہوا کہ تمام مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ مگر عین اس موقع پر جب کہ تمام تفکرات ختم ہوتی معلوم ہوئیں اور کامیابی کی صورت نظر آ رہی تھی، مصیبت نے بالکل نیا ہی پہلو بدلا۔ مصیبت کیا آئی کہ ایک بلا آ گئی۔ بات دراصل یوں ہوئی کہ ہمارے دشمنوں نے نہیں بلکہ معالجہ کے دشمنوں نے ہمیں نہیں بلکہ خود اسے نقصان پہنچانے کے لیے پولیس میں اس کی اطلاع کر دی۔ پولیس نے دوڑ کر اس عورت کو پکڑا، وہ اسی جرم میں 2 دفعہ پیشتر کی سزا یافتہ تھی۔ پولیس نے مار پیٹ کے اس سے اقبال کرا لیا اور والد صاحب کی تھانے پر طلبی ہوئی۔ والد صاحب کو یا ہم لوگوں کو شبہ بھی نہ ہوا کہ کیوں والد صاحب کی طلبی ہوئی ہے، یہی سمجھے کہ کوئی محلے کا معاملہ ہوگا۔ وہ بے دھڑک نہایت ہی اطمینان سے چلے گئے، مگر واپس جو آئے تو آتے ہی بے دم ہو کر دھم سے فرش پر گر پڑے۔ اماں جان اور ہم سب نے یہی سوچا کہ یوں ہی تکان یا اور اسی قسم کے سبب سے ایسا ہوا ہے، مگر بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ معلوم ہوتے ہی میرے تن بدن میں سناٹا آ گیا، پسینے پسینے ہو گئی، اور سچ مچ ہوش نہ رہا کہ دیکھتی کہ اماں جان کا کیا حال ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مقدمہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، عزت اور آبرو گئی، اور اب معلوم ہوا کہ سب کچھ گیا۔ بہت جلد معاملے کی نزاکت اور واقعے کی حقیقت کی مجھے تفصیل معلوم ہو گئی۔ اب ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا، سوائے اس کے کوئی صورت ہی نظر نہ آتی تھی کہ روپیہ پیسہ اور ساز و سامان جہیز وغیرہ جو کچھ میرے لیے تیار تھا مقدمے کی نظر کیا جائے، اور جس طرح بن پڑے پولیس والوں کا پیٹ بھر کے اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، اور اب معلوم ہوا کہ اس کے جلوں میں اور بھی بلائیں ہیں، اور مفلسی بھی آ کر سلام عرض کر رہی ہے۔ 2 دن وہ حیرانی اور پریشانی رہی ہے کہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے، مگر شاید قسمت سیدھی تھی۔ علاج وغیرہ تو میرا رخصت ہوا، خدا نے ایک صورت نکال دی تھی۔ تھانے کے ایک منشی کے دل میں خدا معلوم کس طرح رحم آ گیا۔ والد صاحب اس کے ہاں رات کو گئے، اپنی ساری مصیبت اس کو سنائی شروع سے آخر تک، اور اس سے کہا کہ خدا کے واسطے ہمارے اوپر رحم کرو۔ خدا کو خود شاید رحم آ گیا اور اس نے اس کا دل موم کر دیا، اور وہ بھی ایسا کہ اس نے پیسہ کوڑی کچھ نہ لیا اور پوری امداد کا وعدہ کیا، مگر اس شرط پر کہ میرا علاج قطعی بند کر دیا جائے۔
والد صاحب نے زور دے کر چاہا کہ یہ شرط ہٹا لی جائے تو اس نے کہہ دیا کہ ذاتی طور پر اسے کچھ اعتراض نہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر خیر نہیں ہے۔ دبا دبایا معاملہ حکام بالا کے پاس وہی شخص پہنچا دے گا جس نے یہ آگ لگائی تھی۔ چنانچہ والد صاحب وعدہ کر کے اس منشی کو دعائیں دیتے گھر آئے اور اس نے حسب وعدہ معاملے کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ رفع دفع کر دیا۔ اب یہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن مصیبت جوں کی توں رہی۔ کہاں تو یہ امید تھی کہ اب تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اب علاج رک گیا، اور ادھر میری رخصتی کی تاریخ مقرر ہوئی، اور والد صاحب کی ہمت نے اب سچ مچ جواب دے دیا۔ انتہائی زور دے کر خود تاریخ مقرر کرائی تھی، 100 طرح کے بہانے کیے تھے، معذوریاں ظاہر کی تھیں، اور اب موجودہ صورت یہ تھی کہ رخصتی کی تاریخ موت کی تاریخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ اب پھر میری سسرال والوں کو تاریخ بدلنے کے لیے لکھنا ایک تماشا تھا، خواہ انہیں مشکوک کرنا نہیں بلکہ حقیقت سے آگاہ کر دینے کے مترادف، کیونکہ ہر دم یہی خدشہ تھا کہ اڑتی اڑتی کہیں وہ لوگ سن نہ لیں اور دھری رہ جائے سب رخصتی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ والد صاحب ضرورت سے زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہ حالت ہوئی کہ ان کی مطلقاً نیند اڑ گئی۔ 2 دن اور 2 رات انہیں نیند نہ آئی۔ تیسرے دن ان کی ہمت نے جواب دے دیا۔ وہ کر گزرے جو ہار کر آدمی کر گزرتا ہے۔ رات کے کوئی 2 بجے ہوں گے کہ اماں جان نے اٹھ کر سر پیٹ لیا، کیونکہ یہ واقعہ تھا کہ والد صاحب نے زہر کھا لیا تھا۔ ملازمہ تو مصلحتاً کوئی ہمارے ہاں تھی نہیں، ایک چھوکرا تھا کام کے لیے، جس طرح بن پڑا ایک محلے والے کو اس سے بلوا کر جلدی سے چھوٹے چچا صاحب کو خبر کرائی۔ ڈاکٹر کا بلانا خالی از خطرہ نہ تھا، لہٰذا وہ جھپٹ کر اپنے ایک حکیم دوست کو لائے۔ انہوں نے افیون کا زہر تشخیص کیا، اور ویسے بھی معلوم تھا کہ افیون کھائی ہے، کیونکہ شام کو وہ اپنے خطرناک ارادے سے اماں جان کو مطلع کر چکے تھے، اور جب انہوں نے خوشامد درآمد کی تھی تو بمشکل جھوٹا وعدہ کر لیا تھا۔ جلدی جلدی علاج کی تدبیریں کی گئیں، تریاق دیے گئے اور قے کرائی گئی۔ خوش قسمتی کہیے جو وقت پر دوڑ دھوپ ہو گئی، اور جو کچھ بھی زہر تھا وہ نکل گیا۔ 2 دن اور 2 رات حالت نہایت ہی نازک اور تشویشناک رہی، مگر تیسرے روز حالت ذرا درستی پر آئی، اور حکیم صاحب نے اطمینان دلایا کہ خطرہ جاتا رہا۔ خدا خدا کر کے جان میں جان آئی۔ میرا اس موقع پر کیا حال ہوگا؟ ایک بات کو بار بار دہرانا ہے، بس خدا بہتر جانتا ہے، یا میرے اللہ اب کیا ہوگا۔ ادھر والد صاحب کا یہ حال، ادھر میں جوں کی توں، اور میری رخصتی کی تاریخ سر پر۔ 5ویں دن اس واقعے کے قرار پایا کہ والد صاحب کی بیماری کا عذر کر کے تاریخ بڑھوائی جائے۔ چنانچہ ایک تار دیا گیا۔ دوسرے روز تار کا جواب آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ادھر سے پوری تیاری ہو چکی ہے اور والد صاحب کی شفا یابی کے لیے دعائے خیر۔ اس کے بعد ان لوگوں کا مفصل خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ تمام عزیزوں کو مطلع کیا جا چکا ہے اور دوسری تیاریاں ہو چکی ہیں، اور اب تاریخ بڑھانا بالکل ناممکن ہے سوائے بحالت مجبوری۔ امید ظاہر کی گئی تھی کہ والد صاحب کی طبیعت جب تک درست ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایسی ہی طبیعت خراب ہوئی تو مجبوری ہے، ورنہ ایسی ویسی بیماری رخصتی میں حائل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس موقع کو ٹال دیا گیا تو بات دور جا پڑے گی، جو انہیں کسی طرح منظور نہیں۔ قصہ مختصر، ان کے عذرات نہایت ہی معقول تھے، مگر ادھر سے ایک اور تار گیا، جس کا مطلب سوائے اس کے اور کیا وہ سمجھتے کہ والد صاحب کی طبیعت اچھی ہو یا نہ ہو، مگر تاریخ بڑھ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے یہی معنی لیے اور جواب میں اپنی بات پر قائم رہے، یعنی یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بیماری ہوئی کہ سچ مچ رخصتی کرانا ناممکن ہے تو اس میں کہنے سننے کی گنجائش ہی کیا ہے، دیکھا جائے گا، مگر ابھی سے بیماری کی توقع پر تاریخ ملتوی کرنا منظور نہیں۔ اب ایسی صورت میں سوائے اس کے اور کیا چارہ تھا کہ جلد سے جلد جس طرح ممکن ہو میرے علاج کی دوبارہ فکر کی جائے۔ چنانچہ یہ تجویز پیش ہونا تھی کہ ساتھ ہی طے بھی ہو گئی، اور پھر اسی جرم کے ارتکاب کی تیاری تھی جس سے والد صاحب تائب ہو چکے تھے۔ آسمان پھٹ پڑے اس پر، زمین کھا جائے اسے، سانپ ڈس لے اس لڑکی کو جس کے باپ اور چچا پر قہر خدا اس صورت میں نازل ہو کہ وہ اس نامراد اور ناشاد و ناکام لڑکی کے اس قسم کے علاج کے لیے غلطاں و پیچا ہوں۔ دنیا کا کوئی فرد و بشر اس قہر خداوندی کی قہاری اور مصیبت کی دل آزاری کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تا وقت کہ خدا خود اسے روز بد نہ دکھائے اور اس سے خدا دشمن کو بھی محفوظ رکھے۔ حکیم صاحب چچا میاں کے بڑے گہرے دوست تھے اور ان سے کوئی امر پوشیدہ نہ رہا، چنانچہ اب یہ قرار پایا کہ اس معاملے میں ان سے امداد لی جائے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جس معاملے کے بارے میں پولیس تک کو علم ہو چکا ہو اور خدا خدا کر کے دب گیا ہو، اس میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ پھر ویسے ہی کوئی سمجھدار آدمی کیوں اس میں پڑے؟ چنانچہ بڑی مشکل سے ہمت کر کے نہ معلوم کس طرح حکیم صاحب سے درخواست جو کی گئی تو انہوں نے گھبرا کر معذرت کی کہ میں نے نہ کبھی ایسا علاج کیا
اور نہ مجھے اس کا تجربہ اور نہ میں کر سکتا ہوں اور نہ مشورہ دے سکتا ہوں۔ لیکن جب چچا صاحب نے ان پر زور ڈالا، صورتحال سمجھائی کہ کس طرح عزت و آبرو کا سوال درپیش ہے، تو وہ طوعاً و کرہن راضی ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے سچ مچ علاج کرنے کی نیت سے مفصل حالات دریافت کیے، حساب لگایا اور 2 مرتبہ کی ناکام کوششوں کی تفصیل سنی، اور پھر اس کے بعد اس علاج کرنے والی عورت کو بلا کر پچھلے اور موجودہ حالات کی تفتیش کی اور ان دواؤں کو معلوم کیا جو مجھے دی جا چکی ہیں، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ موجودہ حالت میں ایسی کوشش کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر کامیابی ہو گئی اور میں جانبر بھی ہو گئی، تب بھی ایک دوسرے خطرے کا اندیشہ تھا، یعنی میرے دماغ معوف ہو جانے کا۔ اور پھر یہ واقعہ تو تھا ہی کہ بیماری کے سلسلے میں شاید 6-7 مہینے چارپائی گولنا پڑے۔ چنانچہ یہ باتیں سن کر سب کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے، مگر یہ وقتی اور عارضی بات تھی، اور فوراً یہ قرار پایا کہ باوجود ان تمام امور کے میرا علاج کرایا جائے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اور اب تو تاریخ بڑھانے کے لیے لکھنا خود خطرناک قرار دیا گیا۔ یہ سوچا گیا کہ اس قسم کی قبل از وقت باتیں کر کے خامخواہ ان لوگوں کو شبہے میں ڈالنا ہوگا، اور عجب نہیں اس تاریخ کی پلٹا پلٹی کی کوشش میں حقیقت آشکارا ہو جائے۔ ادھر تو سب کا یہ خیال، اور یہاں اب میری حالت بالکل مختلف تھی۔ جان بہت پیاری ہوتی ہے، اتنی کہ اس کا اندازہ لگانا اس وقت تک واقعی دشوار ہے جب تک کہ یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ جان دینا کس قدر تکلیف دہ اور مشکل ہے۔ گزشتہ علاج کی تکالیف کا مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، کس طرح موت کے منہ میں پہنچ چکی تھی، اور پھر اب حکیم صاحب نے اور بھی خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر یہ بھی مجھے قطعی یقین نہیں تھا کہ جان جوخم میں ڈالنے سے معاملے کا معاملہ ہی آیا گیا ہو جائے گا، کوئی 16 آنا امید نہ تھی۔ پھر ایسی صورت میں مجھے اگر علاج کرانے سے تعمل ہوا تو کون تعجب ہے؟ میں نے غور جو کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام باتیں محض عارضی کارروائی ہیں۔ میں اگر جانبر بھی ہو گئی تب بھی ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ بے نقاب ہوگا، اور پھر اور بھی مصیبت آئے گی۔ مگر یہ تو سب بہانے تھے، اصل بات تو یہ تھی کہ میں محض امید موہوم پر بھروسہ کر کے علاج میں پڑھ کر موت کی تکلیف دوبارہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ واقعات نے شرم و حیا کے معاملے میں مجھے سچ مچ چکنا گھڑا بنا دیا تھا، اور میں نے بھی بے حیائی لاد لی اور دبی زبان سے والدہ صاحبہ سے علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ جیسا میں نے عرض کیا، میری شرم و حیا رخصت ہو ہی چکی تھی، بالخصوص والد صاحب کی علالت کی وجہ سے، کہ حیرانی اور پریشانی میں ان کی تیمارداری کرنے میں اماں جان کا ہاتھ بٹانے والی میں بھی تھی۔ لہٰذا بربنائے شرم و لحاظ میرا انکار کچھ بھی ہو، مگر پھر بھی میرے انکار پر والد صاحب اور چچا صاحب وغیرہ نے اظہار تعجب ہی نہیں کیا، بلکہ ناراض اور پریشان ہوئے۔ مگر میں ارادہ کر چکی تھی اور علاج کی خوفناک صعوبتوں اور سختیوں کا بخوبی اندازہ اور تجربہ کر لینے کے بعد ہرگز دوبارہ سامنا کرنے کو تیار نہ تھی۔ میرے انکار کو گھر والوں نے تو سب نے ناپسند کیا، لیکن حکیم صاحب نے میری رائے سے اتفاق کیا، وہ بھی شاید اس وجہ سے کہ خود ان کی جان چھوٹ گئی۔ کچھ بھی ہو، انہوں نے میری تائید کی، بلکہ اور بھی زوردار الفاظ میں کہہ دیا کہ علاج کرانا میری جان لینے کے برابر ہوگا۔ اب موجودہ صورت میں سوال یہ تھا کہ پھر کیا ہوگا۔ مجھ سے اماں جان نے سر پیٹ کر پوچھا کہ کمبخت ایسی جان پیاری ہو گئی کہ باپ دادا کی لاج کی فکر نہ رہی، مگر اب تو یہ بتا کہ پھر ہوگا کیا؟ میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس طرح ممکن ہو سکے مجھے تم لوگ چپ چھپاتے رخصت کر دو، میں وہاں جا کر بھگت لوں گی، جیسے بھی بنے گا، میرا کوئی قصور نہیں اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اب دراصل لاچاری اور مجبوری مجھے مجبور کر رہی تھی کہ اپنی بے گناہی کی آڑ پکڑوں، اور اس عذر کے ساتھ میں اپنے میں ایک ناقابل بیان ہمت محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سب کچھ جو میں نے کیا یہ میری کمزوری تھی۔ مجھے ذرہ بھر ڈرنا یا جھجکنا نہیں چاہیے۔ کس میں ہمت ہے جو مجھے برا کہے، مجال نہیں جو مجھے کوئی خامخواہ خوار کرے، اور کوئی ضرورت نہیں جو میں چوروں اور دغابازوں کی طرح منہ چھپاتی پھروں۔ درحالے کہ میرا باطن صاف ہے اور میں حقیقی معنی میں معصوم ہوں، خواہ شوہر کو میرے اوپر یقین آئے یا نہ آئے، میں بے دھڑک اپنی معصومیت اور بے گناہی کے برتے پر اس سے آنکھیں چار کرنے کو تیار ہوں۔ الغرض طبیعت نے ایک عزم اور استقلال کے ساتھ ایسا پلٹا کھایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اب تک میں خواہ دنیا سے کیوں منہ چھپاتی پھرتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں خواہ زبردستی چور اور گنہگار بننے کی۔ چنانچہ میں نے بڑی تیزی کرختگی کے ساتھ والدہ صاحبہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں جو میں علاج کراؤں، تم مجھے رخصت کر دو، میں جانوں اور میرا کام۔ ادھر پھر حکیم صاحب نے جو میرا رویہ معلوم کیا تو کہنے لگے کہ شوہر پھر شوہر ہوتا ہے، لڑکی کا اگر ایسا خیال ہے اور وہ واقعی اس معاملے میں معصوم بھی ہے
تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ 2-3 دن کی رد و قدا کے بعد جب سب نے دیکھا کہ میں اپنے اس ارادے پر سختی سے قائم ہوں تو کیا کرتے؟ مجبور ہو کر معاملے کو تن بتقدیر کہہ کر چھوڑ دیا، اور اب میری باری آئی کہ اپنے عزم و استقلال سے اور اعلان معصومیت سے گھر والوں کی شکستہ ہمتوں میں جان ڈال دوں۔ پھر یہ بھی واقعہ تھا کہ باوجود اس گڑبڑ سڑبڑ کے واقعے کا علم نہایت معتبر سینوں میں محفوظ تھا، اور پوری توقع تھی کہ اسی طرح رخصتی بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، میں خود بھگت لوں گی۔ جب معاملات اس طرح طے ہونا قرار پائے تو والدہ صاحبہ نے جلد سے جلد مجھے مایوں بٹھا دیا، یعنی اعلان کر دیا گیا کہ میں قطعی دلہن ہوں، اور جیسی کچھ بھی تیاریاں ضروری تھیں گویا سب کچھ بھول کر ان کی فکر میں لگنے کی کوشش کی۔ میری طبیعت میں اب نہ تو وہ انتشار تھا اور نہ ہیجان تھا، بلکہ عزم و سکون تھا، مگر دن میں 2-3 مرتبہ ضرور ہمت ٹوٹ جاتی تھی، مصیبت اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورنے لگتی تھی، اور میں پھر اپنی ہمت کی برچھیوں سے اس ڈائن کی آنکھیں پھوڑ دیتی تھی۔ مگر جوں جوں دن گزرنے لگے ہمت میں ایک ناقابل بیان کمزوری سرایت کرتی محسوس ہونے لگی، مگر پھر بھی تکلیف نہ تھی، یا یوں کہیے کہ مصیبت کی تکلیف طبیعت پر ایک مہلک مرض کی طرح اس طرح مسلط اور حاوی ہو کر رہ گئی تھی کہ مرض کے اولین درد کی بے چینی تو نہیں تھی، مگر ہاں موت کی آمد کا دھڑکا لگا ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ اسٹیم رولر کی طرح اپنے خوفناک وزن کے ساتھ میری طرف چڑھا چلا آ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، اور تھے بھی کتنے، ایک ناقابل بیان سکون تو نہیں مگر سکوت کے ساتھ گزرتے گئے۔ ظاہرہ تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہی سکوت اور سکون آخر وقت تک رہے گا، اور قطعی نہ معلوم تھا کہ قریب قریب ہر سکوت کسی قیامت خیز تلاطم کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور وہ طوفان آنے والا ہے جس کے بھنور میں پڑ کر خاندانی عزت اور آبرو کی ناؤ غرقاب ہو کر رہ جائے گی۔ مگر کسی کو یقین نہ تھا کہ چپ چپاتے میری رخصتی ہو جانے میں کوئی ایسا رکھنا پڑے گا جو چشم زدن میں تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو انتہا پر پہنچا دے گا، اور اس وقت مجھے معلوم ہوگا کہ جو کچھ بھی مصیبت گزر چکی تھی وہ اس کے آگے کچھ نہیں تھی، اور اصل مصیبت اس کو کہتے ہیں۔ میں وہ وقت کبھی نہ بھولوں گی جب مہمانوں سے گھر بھر گیا اور مجھے سچ مچ لباس عروسی پہنایا گیا۔ میری ہمت اور استقلال میں بے گناہی کی وجہ سے جو اعتماد راسخ پیدا ہوا تھا وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ کمزور پڑتا چلا گیا تھا، مگر اس وقت تو اس نازیبا لباس کے پہنتے ہی جیسے تنابیں ڈھیلی ہو گئیں۔ محض اس احساس نے مجھے شل کر دیا کہ لفظ عروسی کا میرے اوپر اطلاق نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا خود اس لفظ کی توہین ہے، اور یہ سب کچھ ایک قابل نفری دھوکہ دہی ہے اور عیاری اور چال بازی کی انتہا ہے جس کو بے گناہی اور معصومیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دوشیزہ اور کنواری دلہن ہوتی ہے اور ایک بیوہ دلہن ہو سکتی ہے، مگر میں کیسے دلہن بنائی یا کہلائی جا سکتی ہوں؟ مکاری اور عیاری کی غیر موجودگی میں ہمت اور استقلال، معصومیت اور بے گناہی کا سر بلند ہوتا ہے، اور یہاں تو عیاری اور مکاری دلہن کے گھونگھٹ میں پوشیدہ کر کے روپوش کی جا رہی ہے، اور صاف ظاہر تھا کہ شان شاہانہ اور فر عروسانہ کے ساتھ بہت جلد ایک ٹریجک ڈرامہ کھیلا جائے گا، اور سارا راز تش تزبام ہو کر رہ جائے گا، اور یہ مکاری اور عیاری ڈائنامائٹ کی طرح بھگ سے اڑ جائے گی۔ بارات والے آئے اور بڑے ٹھاٹ سے آئے، ہمارے مکان سے کافی فاصلے پر باراتی ٹھہرائے گئے تھے۔ ادھر بھی اپنے مقدور کے موافق پورا انتظام تھا۔ میرے اوپر وقت تو سخت گزر ہی رہا تھا، مگر بالخصوص وہ وقت بہت سخت تھا جب سنا کہ بارات والے رخصت کرانے آیا ہی چاہتے ہیں۔ کس طرح یہ دیدہ دلیری کی جا رہی ہے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ جب رخصت ہو کر وہاں پہنچوں گی اور یہ معاملہ بے نقاب ہوگا تب کیا ہوگا؟ غالباً وہ خود گھبرا کر اپنی عزت و آبرو کو بچانے کی خاطر فی الحال چپ چپاتے مجھے لے جائیں گے، مگر پھر دیکھا جائے گا، نہ معلوم کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جو گزر رہا تھا وہ یا تو میرے دل میں گزر رہا تھا اور یا گھر والوں کے دل پر گزر رہا ہوگا، مگر فی الحال تو شادی کا ہنگامہ تھا کہ سوائے میرے گھر والوں کو سوچنے اور خیال کرنے کی مہلت ہی نہ تھی۔ ہر شخص بڑی تندہی سے اپنے کام میں مشغول تھا، اور مجھے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ شادی نہیں بلکہ اعلیٰ پیمانے پر ایک ناکام تمسخر ہو رہا ہے۔ بارات کی آمد کا غل ہوا اور میرے دل میں موت کی سی ٹھنڈک بیٹھنا شروع ہوئی۔ جس وقت میری سسرال والیاں گھر میں اتری ہیں اس وقت میری تمام ہمت تھک کر چور ہو چکی تھی اور نیم بے ہوشی کا سا عالم تھا۔ والدہ صاحبہ نے ایسا سخت انتظام کیا تھا کہ سوائے کسی معتبر رازدار کے مجھ تک کسی کا گزر ہی ممکن نہ تھا، اور جو ممکن تھا وہ اس طرح کہ اصلیت پردے میں تھی۔ میری کمزوری، رونا اور غش کھانا، یہ سب باتیں میری انتہائی شرم پر محمول کی گئیں۔ میرے صدمے کو سراہا گیا کہ یہ وہی صدمہ ہے جو سچ مچ کی ہندوستانی دلہن کو گھر کی جدائی کی وجہ سے کچھ تو رسمن اور کچھ واقعی ہوا کرتا ہے۔
اب اس کا اگلا اسٹیج یہ ہے کہ خوفناک رسموں کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ رسمیں خوفناک تھیں کیونکہ سچ مچ اب ہر رازدار کی انتہائی قابلیت اور مکاری کا سخت امتحان تھا۔ ایک ذرا سی لغزش، ایک ذرا سی لاپرواہی سے سب کچھ قبل از وقت معلوم ہو جانے کا خوفناک اندیشہ تھا۔ دولہا ایک ایسی شے ہے کہ اس کے آنے کی خبر اندر اور باہر سب جگہ پھیل جاتی ہے۔ بارات کے ساتھ خوش قسمت دولہا میاں بھی بجائے گھوڑے کے ایک موٹر میں تشریف لائے، اور یہ خبر میرے کانوں تک بھی پہنچی کیونکہ دولہا کے آتے ہی گھر بھر میں زلزلہ آ گیا۔ نہ صرف دولہا کی آمد بلکہ اس کا حلیہ تک اس طرح پکار پکار کر بیان کیا گیا کہ ہر کس و ناکس سن لے۔ میں نے اپنے شوہر کا نہ صرف حلیہ معلوم کر لیا بلکہ اس قدر مفصل حال سنا کہ جیسے میرے سامنے موجود ہوا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے اچھل اچھل کر اور بوڑھیوں نے اپنے حلق پھاڑ پھاڑ کر دولہا کے مردانہ حسن کے بارے میں تعریفی جملے میرے کانوں میں پہنچائے۔ کوئی تو دولہا کے قد و قامت کا ذکر اس خوبی سے کرتی تھی کہ تمام لسانی ختم، اور کوئی تھی کہ جامہ زیبی کی داد دیتی تھی۔ کسی کی زبان پر دولہا کے رنگ و روپ کا ذکر تھا تو کسی کو دولہا کا بانک پن پسند، کسی نے دولہا کو شرمیلا بتایا تو کسی اور نے اسے بھولا بتایا۔ پھر موازنہ کر کے چند کترنیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دولہا چند اور معزز مگر کالے پیلے اور کانے کھترے دولہاؤں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور اس سلسلے میں قریب 1.5 درجن اور دولہاؤں کے سچ مچ زبانی کارٹون پیش کر دیے گئے اور 2-4 کو کلموئے کا خطاب بخش دیا گیا۔ قصہ مختصر یہ تمام باتیں میرے کانوں تک بھی پہنچیں اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا عزیز شوہر ہمہ صفت موصوف ہے۔ اس میں تمام باتیں موجود ہیں جن کی بنا پر ایک دلہن اپنے کو خوش قسمت خیال کر سکتی ہے، اور یہ بات میرے لیے اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ میرے دل پر وہ چوٹ لگی کہ تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ میرے دل سے آہیں نہیں بلکہ دھواں نکل رہا تھا، آنسو نہیں بلکہ جیتا خون ٹپک رہا تھا۔ رسمیں ہونے ہی والی تھیں اور میں اس امتحان کے لیے اپنی تمام منتشر قوتوں کو اکٹھا کر رہی تھی کہ یوں ہی سننے میں آیا کہ دولہا میاں اپنے کسی دوست کے یہاں 1-2 منٹ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور دیر ہوئی مگر ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ ان کا سخت انتظار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ادھر ادھر کے سے ایک آدھ فقرے سے میں نے بھی اندازہ لگایا۔ پھر تقاضے پہ تقاضا اندر سے گیا۔ میری خوش دامن اور دوسری سسرال والی 2-4 عورتیں مجھے سخت بے چینی اور تکلیف میں مبتلا کر کے، یعنی میرے پاس آ کر اور 2-4 رسموں کی حماقت آمیز تمہید اٹھا کر اٹھ بھی چکی تھیں، اور اب ہر کس و ناکس کی زبان پر یہی تھا کہ دولہا میاں کہاں گیا۔ دولہا کی غیر حاضری خود دولہا والیوں اور باہر دولہا والوں کے لیے باعث تشویش تو کیا ہوتی، مگر ہاں بزرگوں کی ناراضی کا باعث ضرور ہوئی۔ والد تو تھے نہیں، دولہا کے چچا اور ماموں وغیرہ یا اسی قسم کے بزرگ لوگ البتہ تھے، اور اندر خبریں پہنچ رہی تھیں کہ دولہا کے اس رویے سے یہ لوگ دولہا پر کس قدر گرم ہو رہے ہیں کہ ذرا خیال نہیں اس کو ایسے موقع پر اٹھ کر بغیر پوچھے گچھے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چل دیا۔ کسی نے روکا بھی نہیں، نہ معلوم کیا سمجھے۔ یہ تو دولہا والوں کا حال تھا، مگر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے دل میں چور تھا، یعنی ہم لوگ۔ میں خود یہ خبر سنتے ہی ٹھنڈی پڑ گئی کہ کسی عورت نے کہا کہ یہاں کا تھانے دار دولہا کا دوست ہے اور اسی کے ساتھ گئے ہیں۔ کیا پولیس کے ذریعے راز افشا ہو گیا؟ یہ سوال میرے دل میں تو آیا ہی تھا جو میں مردہ سی ہو گئی، مگر والدہ صاحبہ وغیرہ کا بھی یہی حال ہوا۔ چنانچہ بدقسمتی سے یہ اندیشہ صحیح نکلا، یعنی یہ کہ دوست پھر دوست ہے۔ ہر دوست کا فرض ہے کہ ایسے موقع پر اپنے دوست دولہا کو آگاہ کر دے کہ دیکھو بھیا یہ معاملہ ہے۔ چنانچہ اس موقع پر دوست نے ضرورت سے زیادہ سوچ بچار کیا، بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ ایک طرف ایک غریب خاندان کی عزت و آبرو جانے کا خیال، یعنی ہم لوگوں کا، اور دوسری طرف اپنے دوست دولہا کا خیال۔ چنانچہ اس شش و پنج سے دولہا کے دوست نے عین موقع پر اس طرح رہائی حاصل کی کہ بارات سے اٹھا کر تھانے پر لے جا کر میرے والے دبے دبائے مقدمے کی مثل میرے شوہر کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ سچ اور جھوٹ کاغذات میں سے تم بین لو، معاملہ یہ ہے اور اب تم جانو اور تمہارا کام۔ دولہا بھی آخر پولیس کا آدمی ٹھہرا۔ اس نے عورت کو طلب کر کے معاملہ پوچھا اور یہ کارروائی ہو ہی رہی تھی کہ یہاں سے دولہا صاحب کے چچا پہنچے تھانے میں، آگ بگولا بن کر کہ وہ کمبخت نالائق دوست ہے جس کی دوستی نے وہ مضمون کر دیا کہ بارات سے دولہا غائب۔ اب آپ ہی اندازہ لگا لیجئے کہ میرے خوش قسمت شوہر کا یہ سب باتیں معلوم کر کے کیا حال ہوا ہوگا۔ ادھر سے دولہا صاحب کے چچا جو خفا ہوتے ہوئے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس عورت کی طرف اشارہ کر کے مثل مقدمہ ان کے آگے ڈال دی کہ خفا بعد میں ہوئیے گا، پہلے اس مثل کے اندراجات کی اس عورت سے تصدیق تو کر لیجئے، اور ساتھ ہی واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قصہ بہت طویل ہے،
مختصراً یہ کہ جب چچا بھی وہیں کے ہو رہے تو 2-3 اور گئے۔ یہاں گھر میں یہ عجیب و غریب خبر معمہ ہو کر رہ گئی کہ چچا گئے وہ غائب، اور اب سچ مچ حالات تشویشناک معلوم ہوئے۔ لیکن اور لوگ جو گئے تھے وہ بھی وہیں کے ہو رہے، 2-3 اور گئے، اور پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دولہا کے چچا وغیرہ دوڑے ہوئے تھانے سے واپس آئے، اور پھر جو انہوں نے اپنی عورتوں سے باتیں کی ہیں تو اللہ دے اور بندہ لے، یعنی معاملہ تش تذبام ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دفتن گھر بھر میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک سے ایک پوچھ رہی تھی، اور یہاں جیسے ہم سب پر آسمان پھٹ پڑا۔ میرے تن بدن سے روح پرواز کرتی معلوم ہوئی۔ ٹھنڈک کا سناٹا ایک خوفناک اور روح فرسا گدگدی کے ساتھ جان میں تیرتا معلوم ہوا۔ ہاتھ پاؤں کھینچنے لگے، حلق میں کانٹا پڑ گیا، آنکھوں تلے جھپکیاں سی آئیں اور اندھیرا معلوم ہونے لگا۔ سر چکرایا اور کمرہ جو گھوما تو میں نے زور سے چارپائی پکڑ لی۔ پھر مجھے خبر نہیں کیا ہوا، میں غش کی حالت میں تھی۔ میں تو ادھر غش میں پڑی تھی اور ادھر معاملے نے ہنگامی صورت اختیار کی۔ کچھ دیر تک تو بارات والیوں میں سازشیں ہوئیں، بلوائیوں کی طرح سمٹ کر ایک جگہ ہو گئیں، اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ہم پر بھی کوئی فرض عائد ہوا ہے۔ ایک بڑی بھی اس حلقہ جمہور سے بارات والیوں کی نمائندہ بن کر اماں جان کو کونے میں لے گئیں اور ان سے طوطے کسی آنکھیں نکال کر کہا، بہن یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دال میں کالا ہے، صاف صاف بتاؤ، اور نہیں تو مجھے دلہن کو اچھی طرح دکھا دو۔ اب اماں جان کے عقل و ہوش ویسے بھی رخصت ہو چکے تھے، لہٰذا بجائے انہوں نے کچھ اور کہنے کے غلطی تو دیکھیے، بڑی بی کو کچھ آڑے ہاتھوں لیا اور کہہ دیا کہ دلہن نہیں دکھائی جا سکتی۔ یہ نہ سمجھیں کہ اول تو واقعہ اور پھر اس کی تصدیق سب کچھ ہو چکی، اور اب اقبال کی کسر ہے۔ جب بڑی بی نے دلہن نہ دکھانے کی وجہ پوچھی تو کیا عمدہ جواب ملا، کہہ دیا کہ دلہن گھر چھوٹنے کے صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ بڑی بی بولی کہ میں بے ہوشی ہی میں دیکھ لوں گی، تو اس کا یہ جواب دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، گھر لے جا کر دیکھنا۔ چنانچہ اس گفتگو کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا وہی نکلا۔ ادھر سے اس امر پر زور دیا گیا اور ادھر سے انکار کیا گیا۔ قصہ مختصر اس خوبصورتی سے بھانڈا پھوٹا۔ وہ بات جو ہونا تھی اس طرح سے ہوئی۔ پھر لطف پہ لطف ملاحظہ ہو کہ اندر تو انکار تھا، اور باہر جو اس معاملے کو اٹھایا گیا تو نہایت ہی معصومیت سے لا علمی اور تعجب کا اظہار کیا گیا، اور وہ بھی ایسا کہ بعد میں یہ تمام باتیں مبدل بخاموشی ہو گئیں، یوں کہیے کہ اقرار کر لیا گیا۔ اب اس قصے کے اٹھنے کے بعد براتیوں کے سامنے بھی ایک الجھا ہوا معاملہ پیش ہو گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ بعض کا خیال تھا کہ فوراً چل دینا چاہیے واپس۔ کسی کی رائے میں ایسا کرنا دولہا والوں کی بدنامی کا باعث تھا، اور کسی کی رائے میں دولہا اور دولہا والوں کی توہین ہو چکی تھی اور معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دولہا غریب کیا کرتا سوائے اس کے کہ اس نے مجھے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور سچ بھی ہے، جیتی مکھی کس سے نگلی جاتی ہے، کوئی بھی ہوتا وہی کرتا جو میرے شوہر نے کیا۔ شادی بیاہ کا معاملہ تھا، قانون داں اور مولوی سبھی لوگ جمع تھے۔ مولویوں نے بتایا کہ نکاح جوں کا توں ہے، اور اگر طلاق دو تو 20,000 کا مہر واجب ہوگا، اور یہ پوائنٹ ایسا تھا کہ معاملات پر دولہا والوں کو بجائے جلد بازی سے کام لینے کے غور کرنا پڑا کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ اب بھی معاملہ خاص تک محدود تھا، اور بہت جلد مشاورت کر کے بارات والے ایک نتیجے پر تو پہنچ گئے، اور وہ یہ کہ دلہن کو تو ہم ہرگز نہ لے جائیں گے۔ اب دوسرا معاملہ زیر غور ہو یا نہ ہو، سب برابر تھا، کم از کم میرے لیے۔ اور اب اس دوران میں ہمارے یہاں والوں کو معصوم لا علمی ایک خاموش اقبال میں تبدیل ہو کر ان ارتقائی مراحل کو طے کر کے اس حد کو پہنچی کہ نہ معلوم ادھر سے وعدے بھی لیے گئے تھے یا نہیں، مگر ادھر سے ضرور وعدے کیے گئے کہ ضرور بے ضرور اس معاملے پر غور کریں گے۔ گویا یہ معاملہ طے ہو گیا کہ مجھے نہیں لے جائیں گے۔ چنانچہ سارے باراتی جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے گئے، اور وہی ہوا جس کے ہونے کی امید تھی اور جو ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ گزر گیا، اور شکر ہے کہ میں نے براتیوں کی واپسی کا سین نہیں دیکھا۔ میرے اوپر غشی کا اس قدر زبردست حملہ ہوا تھا کہ 2 گھنٹے کی خبر لائی۔ حکیم صاحب بلائے گئے، لخلخا سنگھایا گیا، دوائیں دی گئیں، جب جا کر ہوش آیا۔ جب مجھے ہوش آیا اور ٹھیک ہوئی ہوں تو باوجود مہمانوں کے ایک عجیب و غریب ماتمی سکوت گھر پر مسلط تھا۔ کوئی نہیں رو رہا تھا اور سب رو رہی تھیں، مگر شاید بڑے سکون اور سکوت کے ساتھ، یعنی چپکے چپکے اور آہستہ آہستہ۔ میرے لیے ایک موت کا عالم پیش نظر تھا۔ میں خاموش حجلہ عروسی میں لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ مجھے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میں خود جنازہ ہوں، اور یہ تمام مہمان شادی میں نہیں بلکہ ماتم پرسی میں آئے ہوئے ہیں۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر میں خود بے حس و حرکت تھی۔ صدمے کا بوجھ کمر توڑ چکا تھا، بس اشکوں کی جھڑی لگی تھی۔
جو کسی طرح تھمنے میں نہ آتی تھی، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں ہی کے راستے سے نہایت ہی خاموشی اور سکون کے ساتھ سارا خون آنسو بن کر بہہ جائے گا۔ چنانچہ بے ہوشی رفع ہونے کے بعد تازہ ترین اطلاع میرے لیے یہی تھی کہ بارات واپس گئی۔ اب میں صدمات اور تکلیف سے اس درجہ کچل کر رہ گئی تھی کہ روح تک معطل معلوم ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ سوچنا کہ باہر والد صاحب کا کیا حال ہوگا، چچا صاحب پر کیسی گزر رہی ہوگی، بس یہ خیالات تھے، اور فوارے کی طرح آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہہ رہا تھا۔ دل ایک سناٹے میں آ کر حلق میں چڑھتا معلوم ہوتا تھا، اور رونے کا، خاموش رونے کا دورے پہ دورہ ایسا پڑتا تھا کہ رہ رہ کر اور امڑ امڑ کر رونے کا زور ہوتا تھا۔ تیزی بڑھتی جاتی تھی، زور بڑھتا جاتا تھا، اور انتہا پر پہنچ کر میں شل ہو جاتی۔ رگ رگ سے جان تحلیل ہوتی معلوم ہوتی، تھک کر چور ہو جاتی، تن بدن ٹھنڈا پڑ جاتا، ایک ہلکی سی سردی سی محسوس ہوتی، ہچکیاں بند ہو جاتی، دم گھٹ کر رہ جاتا، اور سارا جسم بے قابو ہو کر ایک نیم بے ہوشی کا عالم طاری ہو کر رہ جاتا۔ اور یہ وقفہ ہوتا تھا تاکہ میں پھر رونے کے لیے تازہ دم ہو جاؤں۔ تکیے اور ہاتھ اور رومال سب کے سب تربتر تھے، کٹورے کے کٹورے اور گلاس کے گلاس آنسوؤں کے تھے کہ نکل چکے تھے اور نکل رہے تھے۔ گھر میں سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہ رکھا تھا، مگر باہر کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ چچا صاحب، جن کو کہ میری معصومیت کا سب سے زیادہ صحیح اندازہ تھا، ایک دم سے تڑپ کر اٹھے، بے دھڑک اور بے جھجک میری معصومیت کے برتے پر وہاں پہنچے، اور خواہش ظاہر کی کہ دولہا سے تخلیے میں باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے اعتراض ٹھونک دیا کہ ملنا تو ہو سکتا ہے مگر تخلیے میں نہیں، لیکن تھوڑے سے اصرار پر طے پایا کہ کوئی حرج نہیں، اور باتیں کر لیں۔ چنانچہ چچا صاحب نے ان سے کیا باتیں کی کچھ پتا نہیں، مگر وہ بھی بے نیل و مرام واپس آئے، لیکن ساتھ ہی بہت عمدہ خیالات لے کر آئے۔ وہ محسوس کر کے آئے کہ ہم لوگوں سے کم انہیں صدمہ نہیں پہنچا ہے، اور یہ کہ جوش انتقام کے جذبے سے وہ بے قابو ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ جب تک دشمن سے بدلہ نہ لے لیں گے انہیں چین نہ پڑے گا۔ پھر یہ کہ ہماری بے عزتی نہیں بلکہ خود ان کی بے عزتی بھی ہوئی ہے۔ اماں جان نے جب چچا صاحب کی زبانی یہ سب تعریفیں سنی تو وہ بے قرار ہو گئیں، دہاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ داماد کے حق میں ان کے سچے مگر ٹوٹے ہوئے دل سے کیسی کیسی دعائیں نکلی ہیں کہ یہی معلوم ہوتا تھا کہ اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی تو پھر کون سی دعا قبول ہوگی۔ اور پھر ان دعاؤں کے بعد جو انہوں نے بلک بلک کر اس ظالم کو کوسا ہے تو سننے والیاں لرز لرز گئیں۔ انہوں نے ہانپ ہانپ کر اور ہل ہل کر کوسا کہ الہی، جس نے میرے اوپر یہ قہر ڈھایا اس کے اوپر تو بھی قہر توڑیو، جیسا اس نے مجھے ذلیل و رسوا کیا خدا اس سے سوا تو اسے ذلیل کر۔ خدایا، جس طرح میری بیٹی کی معصوم جوانی کا اس نے ستیہ ناس کیا ویسے ہی اس کی بھی اٹھتی جوانی پہ بجلی گرے، وغیرہ وغیرہ۔ قصہ مختصر کس طرح انہوں نے بلک بلک کر کوسا ہے کہ شاید مظلومہ کی دکھیاری ماں کے علاوہ کوئی دوسرا کوس ہی نہیں سکتا۔ مجھے خود کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ دعائیں اور بد دعائیں خالی نہیں جائیں گی، بس یہی معلوم ہوا کہ بطرس زاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ ان کوسنوں کو سن کر میرے ہاتھ میں بھی حربہ آ گیا، اور میں نے بھی یہی دعا مانگی کہ الہی، جس نے مجھے خانمہ برباد کیا، خدا کرے کوئی اس کی بیوی کو بھی اسی طرح برباد اور بے عزت کرے جس طرح اس ظالم نے مجھے بے آبرو کیا۔ میں کوس رہی تھی اور صدمے کے ساتھ ساتھ غصے کے دھوئیں میں سر پٹخ پٹخ کر اپنی بے کسی پر روتی اور تڑپتی تھی، اور وہ کٹ کٹ کر کوستی تھی کہ خدا کی پناہ۔ رہ رہ کر میں سوچتی تھی کہ افسوس صد افسوس، جس وقت ظالم چلنے لگا ہے چاقو تو سامنے ہی پڑا تھا، آخر کیوں نہ میں نے جھپٹ کر پیچھے سے بھونک دیا۔ باوجود اپنی تمام قدرتی کمزوری کے میں نے محسوس کیا کہ میں اس موذی کو مار ڈالنے کے لیے تنہا کافی تھی، اور اب میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیسے اس نے میرے اوپر غلبہ پا لیا۔ مجھے مکر سے کام لے کر اس کا وہیں خاتمہ کر دینا چاہیے تھا۔ رہ رہ کر میں اس ظالم کو کوستی اور دانت پیس پیس کر رہ جاتی اور سر پٹکتی، ہاتھوں میں بے بس ہو کر کاٹتی اور الجھن میں پٹی پر مارتی، اور اپنا سر دھنتی اور پھر خوب روتی حتیٰ کہ شل ہو کر اور پست ہو کر رہ جاتی۔ دن ختم ہونے آیا اور ایک ایک کر کے مہمان جلدی جلدی اس ماتم کدے کی حیرانی اور پریشانی سے نجات حاصل کر کے رخصت ہوئے۔ رات آئی، مگر رات کے 10 بجے تک ہماری طرف سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا، مگر بدقسمتی سے نتیجہ کچھ نہ نکلا بلکہ تلخیاں پیدا ہو گئیں۔ کچھ چپتے ہوئے جملے ادھر والوں نے کہے تو ادھر والوں نے بھی جلے کٹے جواب دیے۔ نتیجہ یہ کہ گرما گرمی تک نوبت پہنچی، اور یہ بات اب طے تھی کہ بارات والے کل شام کی گاڑی سے خالی خولی جیسے آئے تھے واپس جا رہے تھے۔ یہ تھا وہ فیصلہ جو تقدیر نے میرے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ رات اپنا تمام اندھیرا لے کر آئی
اور ہمارے گھر یعنی ماتم کدے پر سیاہی اور تاریکی کا خوفناک پردہ ڈال دیا۔ یہ ہیبتناک اور عجیب و غریب رات مجھ کو عمر بھر یاد رہے گی۔ رات گئے تک میں رویا کی۔ پچھلے پہر یعنی 12 بجے کے بعد میں سو گئی اور میں نے ایک نہایت ہی خوفناک، نہایت ہی بھیانک اور جاں گسل اور عجیب و غریب خواب دیکھا۔